سورۃ النساء کی آیت نمبر 60۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اس بات کا حکم دیا گیا تمام ایمان والوں کو کہ جب کوئی آپس میں نزاع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، ایسی صورت میں اپنے معاملے کو اللہ اور اس کے رسول جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا کرو، اور وہاں سے جو فیصلہ صادر ہو جائے اس کو تسلیم کیا کرو۔ ان آیات مبارکہ میں اس چیز کی مذمت بیان کی گئی کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر اپنے فیصلے کسی اور کے پاس لے کے جاتے، وہ نہایت ہی قابل مذمت لوگ ہیں۔ وہ چاہے کوئی انسان ہو، چاہے کوئی نظام ہو، چاہے کوئی ملک ہو، چاہے کوئی طاقت ہو، جو بھی شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو چھوڑ کر دوسروں کے پاس فیصلے کے لیے جائے گا، وہ انتہائی قابل مذمت انسان ہے۔ بلکہ اگر آپ واقعہ سنیں گے تو پتہ چلے گا کہ صرف قابل مذمت ہی نہیں بلکہ دعوی اسلام کرنے والا اور غیر کی طرف فیصلوں کو لے جانے والا قابل مذمت ہی نہیں قابل مرمت بھی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں عمل وہ ہمارے لیے ایک بہت رہنما عمل ہے۔ علماء نے واقعہ یہ لکھا ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا بشر۔ بظاہر وہ کلمہ پڑھتا، نمازیں بھی پڑھتا، دعویٰ بھی یہ تھا کہ میں مسلمان ہوں، بلکہ اس سے بڑھ کر دعویٰ یہ تھا کہ پہلے وہ یہودی تھا پھر وہ اسلام لایا، لیکن در حقیقت اس کا اسلام نہیں بلکہ منافقت تھی۔ وہ حقیقت میں منافق تھا۔ اس کا ہو گیا جھگڑا کسی یہودی کے ساتھ، کسی معاملے میں جھگڑا ہو گیا، نزاع ہو گیا، اختلاف ہو گیا۔ اب ضرورت پیش آئی فیصلہ کرنے کی، فیصلہ کہاں سے کروایا جائے۔ یہودی چونکہ حق پہ تھا اور اس کو پتہ تھا کہ میں صحیح ہوں، میرا فیصلہ صحیح کہاں سے ہوگا،
اس نے کہا کہ میرا فیصلہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کروایا جائے۔ یہودی کہہ رہا ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بال برابر بھی حق سے ادھر ادھر نہیں ہوں گے، جس کا حق ہے اسی کے حق میں آپ فیصلہ کریں گے، اور ذرا سی بھی کسی کی روح رعایت نہیں کریں گے۔ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ تو کلمہ پڑھتا ہے، یہ نمازیں پڑھتا ہے، یہ میرے ساتھ ہے اور یہ یہودی ہے۔ جس کا حق ہوگا آپ اسی کو دیں گے، چاہے وہ کوئی بھی مذہب ہو۔ اس لیے اس نے بڑے دھڑلے سے کہا کہ میرا فیصلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا جائے۔ اس کے مقابلے میں وہ نام نہاد مسلمان جو بظاہر اپنے آپ کو کہتا تھا میں تورات پہ بھی ایمان رکھتا تھا، میں قرآن پہ بھی ایمان رکھتا ہوں، وہ کہہ رہا تھا کہ ہم اپنا فیصلہ کعب بن اشرف، ایک پرلے درجے کا غالی قسم کا بدترین قسم کا گستاخ یہودی تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ ہم اپنا فیصلہ اس سے کرواتے ہیں۔ اندازہ کریں کہ پکا کافر وہ کہہ رہے حضور فیصلہ کریں، اور جو نام نہاد مسلمان ہے وہ کہہ رہے کہ نہیں یہودی فیصلہ کریں۔ بالآخر طے یہ ہوا کہ فیصلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، آپ نے دونوں کی بات سنی۔ دونوں کی بات سننے کے بعد آپ نے دیکھا، اور حق بھی یہی تھا کہ یہودی صحیح کہہ رہے، حق پہ ہے، اس کا حق بنتا ہے۔ آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ جب یہ فیصلہ ہو گیا یہودی کے حق میں، تو اس منافق نے ابھی بھی اس فیصلے کو تسلیم نہیں کیا۔ کہنے لگا کہ ہم اپنا فیصلہ نا حضرت عمر کے پاس لے جاتے ہیں، حضرت عمر سے جا کے فیصلہ کرواتے ہیں۔ اور اس کے خیال میں یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں، یہودیت کے مقابلے میں حضرت عمر کے اندر بڑی سختی پائی جاتی ہے، تو لہٰذا جب حضرت عمر دیکھیں گے کہ یہ یہودی ہے اور یہ چلو جیسا بھی ہے ہمارا نام تو لیتا ہے، تو حضرت عمر میرے حق میں فیصلہ کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، آ کے اسی منافق نے حضرت عمر کے سامنے ساری رداد رکھی، سارا قضیہ رکھا، ساری بات ان کے سامنے رکھی۔ یہودی نے صرف اتنا کہا کہ جناب عمر اس کا فیصلہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں فرما چکے، آپ نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کیا ایسے ہی ہے، یہ صحیح کہہ رہے؟ اس نے کہا جی ہاں جی یہ تو صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ فیصلہ کریں، آپ کا فیصلہ ہمیں منظور ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھہرو پھر تھوڑی دیر میں فیصلہ بھی کرتا ہوں۔ گھر میں تشریف لے گئے، گھر سے تلوار اٹھائی اور لا کے اس منافق کا سر قلم کر دی، اور فرمایا جس کو حضور کا فیصلہ قبول نہیں ہے اس کا زندہ رہنے کا بھی کوئی حق نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی گردن اڑا دی۔ اس پہ جو اس بشر کے وارث تھے انہوں نے بڑا شور کیا کہ جی دیکھو حضرت عمر نے ایسے ہی اس کو قتل کر دیا، اس کا تو کوئی غلط ارادہ نہیں تھا، وہ تو صحیح نیت سے آیا تھا، کوئی ایسی بات نہیں تھی، وہ مسلمان تھا، اور یہ وہ اس قسم کی جب انہوں نے باتیں کی تو اللہ رب العالمین نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفائی کے لیے یہ آیات مبارکہ اتاری کہ حضرت عمر کا فعل صحیح ہے، یہ منافق تھا، اور منافقت میں بھی اس حد تک چلا گیا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پہ اعتماد نہیں تو پھر منافقت بھی پیچھے رہ گئی، کفر ظاہر ہو گیا۔
اب اس کے بعد اس کے جینے کا حق نہیں تھا، ارتداد ہو گیا۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے نہیں تھے کہ جذبات میں آ کے انہوں نے قتل کر دیا، ایسا نہیں تھا، ورنہ بیسیوں واقعات ہیں کہ کوئی معاملہ ہوتا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کیا کرتے تھے، دعنی یا رسول اللہ اضرب عنق ھذا المنافق، اے اللہ کے محبوب مجھے اجازت دیں میں اس منافق کی گردن اتار دوں۔ جذباتی کام نہیں تھا، اجازت مانگتے تھے، لیکن یہاں چونکہ معاملہ ہی ایسا تھا، اس شخص کی سزا یہی بنتی تھی، اس لیے حضرت عمر نے اس کو قتل کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو گویا کہ اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا۔ اللہ رب العالمین نے بھی آیات مبارکہ اتار دی کہ یہ عمر کا فعل درست ہے گویا، تو معلوم ہوا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پہ اعتماد نہیں کرتا اس کے ایمان کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر اعتماد ہونا چاہیے۔ اب آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الم تر الی الذین، کیا تو نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو، یزعمون جن کا دعویٰ تو یہ ہے، انہم آمنو کہ وہ ایمان لے آئے، دعویٰ ان کا یہ ہے، اور ایمان بھی کس پہ لائے؟ بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اس پیغام پر بھی جو آپ پہ اتارا گیا یعنی قرآن کریم، اور اس پیغام پر بھی جو آپ سے پہلے اتارا گیا یعنی تورات۔ چونکہ یہ منافق یہودی تھا پہلے، دعویٰ یہ کرتا تھا کہ یہ تورات پہ بھی ایمان رکھتا ہے، قرآن پہ بھی ایمان رکھتا ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا ایسے لوگوں کو آپ نے دیکھا، دعویٰ ان کا یہ ہے، لیکن یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ چاہتے یہ ہیں کہ وہ فیصلہ لے کے جائیں طاغوت کے پاس۔ طاغوت بڑے سرکش کو کہا جاتا ہے، طغیان سے ہے، اور بڑا سرکش شیطان ہے۔ یہاں اس کا ترجمہ شیطان بھی کر سکتے ہیں کہ وہ چاہتے یہ ہے کہ اپنے فیصلے شیطان کے پاس لے جائیں۔ شیطان سے مراد یا تو کعب ابن اشرف ہے، اور واقعی وہ انسان نما شیطان تھا، اسلام کا سخت مخالف، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی درجے کا گستاخ انسان، یقیناً وہ شیطان انسان تھا۔ اور اگر طاغوت سے مراد شیطان ہی لے تو اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کسی کے پاس بھی فیصلہ لے کے جانا گویا یہ شیطان کے پاس ہی جانا، کیونکہ وہی سب سے بڑا دشمن ہے اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور علماء نے لکھا ہے اصل میں طاغوت ہر اس شخص کو کہا جاتا ہے جو زبردستی کسی کا سردار بن جائے، زبردستی کسی پہ مسلط ہو جائے، خود ساختہ سردار حاکم بن کر لوگوں سے کہے کہ میری بات مانو، اس کو کہا جاتا ہے طاغوت۔ کسی زمانے میں کیسر و کسریٰ طاغوت تھے، آج کا طاغوت امریکہ اور اسرائیل اور یورپ، یہ آج کا طاغوت ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں دور کرنا چاہتا ہے۔ آج اگر ہمارے حکمران اپنے نظام میں، عدالت میں، سرمایہ داری میں، معاشرت میں، معیشت میں ان یہود و نصارہ کی طرف دیکھتے ہیں اور ان سے آراء طلب کرتے ہیں اور ان کے فیصلوں کی روشنی میں چلنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ سمجھ لے کہ ہمارے حکمران بھی اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر طاغوت کی طرف جا رہے ہیں۔ بظاہر یہ نام نہاد مسلمان ہیں، لیکن حقیقت میں یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو چھوڑ کر طاغوت کی طرف جا رہے ہیں۔ اس سے کسی کوئی پارٹی مراد نہیں، جو بھی آتا ہے اور جو بھی اسی طرح
امریکہ یورپ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے تو وہ سمجھ لیں کہ وہ طاغوت کے حکم پہ چل رہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ رہے۔ ایک ہی صرف چیز دیکھ لیں کہ 74 سال ہو گئے ہمیں آزاد ہوئے لیکن آج تک ہم سودی نظام سے جان نہیں چھڑا سکتے۔ نظام معیشت وہی سودی ہے، تو یہ طاغوتی نظام ہے۔ اس طاغوتی نظام سے بھی ہمیں جان چھڑانے کی ضرورت ہے، اور یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھلی ہوئی جنگ ہے۔ اللہ ہمیں اس سے باہر نکالے اور ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ سے باہر آ سکیں، تبھی ہمارے ملک پہ رحمت اور سکون آئے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ طاغوت کی طرف بھاگتے ہیں، وَقَدْ أُمِرُوا، حالانکہ ان کو حکم یہ دیا گیا ہے أَن يَكْفُرُوا بِهِ، کہ طاغوت کا انکار کریں۔ طاغوت کوئی طاقت ہو، کوئی فرد ہو، کوئی ملک ہو، اس کا انکار کریں، اللہ اور اس کے رسول سے جڑے۔ لیکن فرمایا وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، شیطان تو یہ چاہتا یہ ہے أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، کہ ان لوگوں کو دور کی گمراہی میں ڈال دیں۔ شیطان کے پیچھے چلتے ہیں یہ لوگ۔ فرمایا ان کی صورتحال یہ ہے کہ اذا قیل لہم، جب ان سے کہا جائے تعالوا، آؤ اس نظام کی طرف، ما انزل اللہ، جو اللہ رب العالمین نے اتارا، وإلی الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ، یعنی قرآن و سنت کی طرف آؤ۔ جب ان کو اس بات کی طرف بلایا جاتا ہے تو رأیت المنافقین، تو دیکھے گا منافقوں کو، یصدون عنک صدودا، کہ یہ تجھ سے منہ پھیر پھیر کے بھاگ رہے ہو۔ اگر آج کسی کو اس بات کی طرف بلایا جائے کہ بھئی آؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مطابق عمل کر لیتے ہیں، اور وہ انسان اس سے اعراض کرے، وہ کہے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں، تو سمجھ جائیں کہ اس انسان کے دل کے اندر چور اور منافقت ہے۔ آج کتنے معاملات ہیں جب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ بھائی دارالافتاء میں آ جاؤ، علماء کے پاس آ جاؤ، مفتیان کرام کے پاس آ جاؤ، تمہارا فیصلہ کر دیتے ہیں، جو جس کا حق ہوگا وہ اس کو ملے گا۔ تو عام طور پہ جو آدمی غلط ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں ان کے پاس نہیں جانا، ادھر چلتے ہیں، فلاں جگہ چلتے ہیں، عدالت میں چلتے ہیں، کچہری میں چلتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ خدائی فیصلے سے روح گردانی کرتے، اعراض کرتے، منہ پھیرتے ہیں خدائی فیصلے۔ تو ایسے لوگ انسان مسلمان تو کجا، ان کے اندر منافقت پائی جاتی۔ اللہ ہمیں اس منافقت سے محفوظ رکھے، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پہ ہمیں یقین اور اعتماد نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم،
صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا